الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أكبر. اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ اے یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، شاباش کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور ہم اسی طرح محسنین کو، نیک لوگوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. 3 دن تک دیکھتے رہے ہو. یہ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کروں. بیٹے سے بھی مشورہ کیا تو بیٹے نے بھی عرض کی کہ ابو جی جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں ہی فرما بردار تھے. بیٹا بھی فرما بردار تھا، باپ بھی فرما بردار تھا. دونوں ہی میرے حکم کو پورا کرنے والے تھے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، اور چھری چلا دی.
لیکن چھری کو حکم نہیں تھا کہ تو نے کاٹنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نے ذبح کرنا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ اس نے ذبح ہونا ہے، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو، اور چھری کو حکم یہ تھا کہ تو نے ذبح نہیں کرنا۔ تو چھری بھی اور دونوں باپ بیٹا سب اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن حکم تھا کاٹنا نہیں ہے۔ اب چھری نہیں کاٹ رہی، جیسے کہ آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ سلامتی والی بن جائے، تو وہ جلانے کی بجائے گل و گلزار بن گئی، راحت کا سامان بن گئی، اور اسی آگ میں اللہ پاک نے جنت سے لباس بھی بھیج دیا، اور کھانے کا بندوبست بھی فرما دیا، وہاں سے بھیج دیا کھانا پینا۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ وہ جو لباس بھیجا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کرتا، اللہ پاک نے جنت سے، تو وہ وراثت میں آگے چل رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور انہوں نے اس کو تعویذ بنا کر اکٹھا کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ اور آپ سوچیں گے وہ تعویذ کی صورت کیسے اختیار کر گیا؟ پچھلے دور کے اندر کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک ململ بنی تھی، وہ پورے کرتے کی ململ ایک ڈبی میں اکٹھی ہو جاتی تھی۔ تو جنت کی چیزیں تو نور سے بنی ہوتی ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے نہیں، یہ چھوٹی سی بیٹری ہے، اس میں کتنی لائٹ بھری ہوتی ہے جب جلائی جاتی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے ان کو بچانے کے لیے بڑی جلدی کے ساتھ، اور نیچے جا کر ایک پتھر پہ بٹھا دیا سیدنا یوسف علیہ السلام کو، کوئی چوٹ نہیں لگی۔ تو وہی تعویذ کھول کر وہ کرتا نکال کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے بھائی جنت سے کیسے چیز پہنچ گئی؟ بعض دفعہ کسی کو اشکال پیش آئے، لیکن اللہ پاک نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے فدیہ دیا، وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہم نے دیا، اور وہ فدیہ کیسا ہے؟ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تو یہ کہ عظیم الجثہ بڑا مہنگا تھا، دوسرا عظیم القدر
بڑی عظمت والا، یعنی جنت کا مینڈا تھا۔ تیسرا یہ کہ وہ ایسا مینڈا ذبح ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں کہ ساری دنیا قربان گاہ بن گئی۔ انہوں نے اپنی قربانی دی، جان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں مینڈا بھیج دیا، جہاں سے بھی بھیج دیا۔ اللہ پاک بھیجنے والے ہیں اور خود فرما رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ تو وہ ایسا مبارک مینڈا تھا، ایسی مبارک قربانی تھی کہ ساری دنیا آج قربان گاہ بن چکی ہے۔ مخالفین اور دشمن، عقل کے بندے، باطل پرست مختلف ہیلوں سے اس حکم پر ضرب لگاتے ہیں کہ مسلمان یہ کام نہ کریں۔ تحریریں لکھی، تقریریں کی، لوگوں کو مختلف باتوں سے ورگلایا، بھائی اتنا آپ خون بہاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی مبارک قربانی کہ اس مبارک قربانی کی برکت سے پوری دنیا قربان گاہ بنی ہوئی ہے، اور لوگ بڑا بڑا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ لاہور میں پتہ نہیں کہیں بہت بڑا مینڈا ایک، اس کا اتنی قیمت لگ چکی ہے، پتہ نہیں کروڑ کے قریب کی، اتنی مجھے تو نہیں یاد، بہرحال بہت زیادہ قیمت لگا کہ قربانی کے لیے لوگوں نے پالا۔ بھئی پالنے والے بھی قربانی کے لیے پالے، چلو چاہے بیچنی ہے، تو لینے والوں نے بھی انتہا کر دی، وہ بھی لاکھوں روپیہ لگا رہے۔ پشاور کی منڈی میں ایک مرتبہ غالباً 45 من کا بیل جو ہے بکا، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کا تھا کہ کروڑ کا، مجھے یاد نہیں، اس وقت بڑی قیمت لگی اس کی۔ تو لوگوں نے لے کے ذبح کیا۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ چلو ایک ذبح کرنے کی بجائے 100 کر دو، چاہے بڑے کی قربانی کرو گے ہوگی ایک ہی، 10 لاکھ والے کی۔ لیکن اپنے اپنے محبتیں ہیں، یہ تو علماء کی ترغیب ہے نا، ایک کی بجائے 100 دے دو۔ لیکن اہل محبت جو ہیں وہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ پیسے کتنے لگ رہے ہیں، ان کو تو لطف آتا ہے۔ اللہ پاک دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، لیکن یہ امت کی محبتیں ہیں، اور غیر بھی پھر حیران ہے کہ اتنا پیسہ لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے چلنے نہیں یار، وہ جانتا ٹھیک کسی ٹائم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور یہ عمل اتنا مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قبول ہونے میں دیر ہی نہیں لگتی، جو ہی چھری پھیری خون کا قطرہ نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ زمین پہ نہیں گرتا، قبول پہلے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ جانور جو گھر کی منڈیر پہ پلتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے، مبارک جانور ہے، اس کا چارہ ڈالنے والا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ ڈیرا اور وہ تھان، وہ جگہ جہاں اس کا گوبر ہو رہا ہے،
بھائی مبارک ہے جہاں یہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے نام پہ اس نے قربان ہونا۔ تو اللہ جل جلالہ کو یہ عمل بڑا پسند آیا اور پوری دنیا کو قربان گاہ بنا دیا۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام جگہوں پر مسلمان جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے قربانی دینی ہے، اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی طاقت عطا فرما کہ ہم بھی قربانی دیں۔ جو جان بوجھ کر قربانی نہ دے، جو جان بوجھ کر قربانی نہ دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس سے اللہ پاک کے پاک نبی اتنے ناراض ہیں کہ جو طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ دے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ خود سوچیں کسی کو گھر سے روکا جائے تو کتنی نفرت ہوتی، بول کر کھا جائے۔ تو ایسے آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ادھر مسجد میں، عیدگاہ میں جہاں عید پڑھی جا رہی ادھر نہ آئے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور فرض بھی نہیں ہوتی اتنی، واجب تو ایک ہوتی ہے لیکن لوگ کہیں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میں نے سنا ہے بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک قربانی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے، جی ایک قربانی خلفائے راشدین کی طرف سے، ابوبکر و عمر کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے۔ ایسے لوگ بھی محبت والے ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر قربانی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ ہمیشہ دو قربانیاں کرتے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، حسن و حسین کے والد صاحب، حضرت فاطمہ تو زہرا کے شوہر اور خلیفہ چہر، تو وہ دو قربانیاں دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ دو قربانیاں دیتے ہیں ہمیشہ؟ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک میری طرف سے قربانی کیا کر، تو میں آپ کی طرف سے ایک قربانی کرتا۔ تو اس کے اقتداء میں بعض لوگ جو سادات کے گھرانے میں ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے دادا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے۔ سادات کا گھرانہ ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ حضرت حسن کی اولاد کچھ حسنی سید ہیں اور حضرت حسین کی اولاد، تو یہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہے۔ تو کوئی سادات کا جو گھرانہ ہے وہ، بلکہ بعض لوگ تو پھر اللہ طاقت دے سب کو، وہ کہتے ہیں ہم بھی ہمیشہ دیں گے، یہ ان کی محبت ہے۔ لیکن سادات کا گھرانہ وہ ہے جو کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے۔ ویسے سادات کا گھرانہ وہ عباسی ہو گئے اور دوسرے علوی ہو گئے، یہ سب سید کلواتے ہیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیوی سندھ کی تھی، گورنر بھی ان کا، وزیر خزانہ بھی سندھ کا رہا، الحمدللہ پاکستان کا بھی تعلق ہے۔ بہرحال ان کی اولاد کوئی صرف حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور بھی بیٹے تھے، غالباً 18 بیٹے تھے۔ محمد بن حنفیہ
ان کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بعض لوگ یعنی کہ جو سادات کا گھرانہ وہ دیتے ہیں، امتی بھی دیتے ہیں۔ حضرت مفتی ظرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کراچی کی ایک گلی میں گیا تو وہاں دیکھا کہ جانور بندھے ہوئے ہیں، وہ گلی ساری جانوروں سے بھری ہوئی ہے، گائے ہیں اور بھینسیں ہیں اور مینڈے ہیں۔ بس میں نے پوچھا یہ اتنا کس کا ہے؟ اور وہاں لکھا ہوا ہے، پھر وہ کہتے میں نے پڑھا کہ اتنی قربانیاں فلاں کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ خلفائے راشدین کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، فلاں بزرگوں کی طرف سے، اتنے فلاں کی طرف سے، وہ انہوں نے وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اتنا وہ پوچھا نا یہ کون جی؟ ایک آدمی ہے وہ دیتا۔ کہتے میں نے کہا ہمارے بزرگ بھی ہیں کچھ، اگر آپ ان کی طرف سے بھی قربانیاں کر دیں۔ کہا بسم اللہ جی آپ بھی لکھا دیں۔ تو کہتے ہم نے بھی 3-4 اپنے بزرگوں کا نام لکھا دی، انہیں کہا کہ ان کی طرف سے بھی کریں۔ ایسے بھی عاشق لوگ ہیں، اتنا اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ جو اللہ کے نام پہ لگ جائے وہ دین ہے۔ دنیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان وہ ہے جو بے دینی پہ لگے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ متاع الغرور یعنی دنیا کو جو کہا گیا دنیا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا جو مال اللہ کے نام پہ لگ جائے وہ فانی مال متاع، وہ بہترین متاع ہے جو آخرت کے لیے لگے۔ کیونکہ یہ جو آج لگ گیا یہ کل قیامت دن کام آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں دی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن میں، اچھے اونٹ لے کے آؤ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کے آئے۔ اسی موقع پر ایک گائے کی قربانی امہات المومنین کی طرف سے دی۔ تو آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، گھر کے لوگ ہی کام کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اونٹ کو قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنا چاہتے تھے، ناح کرنا چاہتے، کھڑے ہوئے کو چھرا مارا جاتا، تو اونٹ قریب آتا، خود آگے قریب آتے، بجائے بھاگنے کے۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہے جانور بھاگ جاتے، لیکن اونٹ قریب ہوتے۔ آپ جو ہے کان میں کوئی بات فرماتے، اونٹ کے کان میں کوئی بات کرتے، لیکن کیا بات کرتے اس کا پتہ تو نہیں ہے۔ لیکن علماء نے ایک بات بتائی ہے، دیکھو دین کے یا راز کی بات یا کوئی چھپی ہوئی بات، جو اہل دین ہوتے ہیں اس راستے کے جو راہی ہوتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں فلاں جگہ پہ کیا ہے۔ تو بھارت علماء نے فرمایا ہے کہ آپ فرماتے تھے، بشارت دیتے کہ جنت میں تم میری سواری ہوگے، وہ خوش ہوتے۔ تو یہ جو ہے یہ جانور دی ہوئے جنت میں سواریاں بنیں گی۔ وہ مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جو دودھ سے سوکھ جاتی تھی نا، ان کا باڑا تھا، بھینسوں کا بڑا باڑا تھا، تو کہتے ہیں ان کو قربانیاں کچھ دے دو، طالب علم کھا لیں گے، اور جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرو۔
تو کہتے ہیں ایک ہماری بھینس تھی، وہ میں نے گھر میں پالی ہوئی تھی اور بڑا پیار تھا اس سے، اور وہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو وہ جو وہاں کام کرنے والے تھے وہ پکڑ کے لے آئے۔ میں نے دیکھا تو میں کو کیا کیا یار، یہ تو ہم نے اس کو گھر میں پالا ہوا اور اس کو رکھنا تھا۔ کہتے ہیں پھر اور لے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہو گیا ہے اب اللہ کی محبت پہ قربان ہے، ہم اس کو جو ہے واپس نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے بھی رونا آ گیا، وہ جیسے نواز شریف کہتے ہیں نا، میں اپنے لیلو کو پالتا رہا ہوں اور جی مجھے رونا آ گیا۔ وہ ہوتا ہے ایسا، جس کو آپ نے ہاتھوں سے پالا ہوا ہو نا، وہ ہے وہ جدا ہونے لگے تو رونا تو آتا ہی ہے، جانوروں کو آتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک تھان سے جب کوئی کسائی لے جاتا ہے تو جانے والے بھی آوازیں نکالتی ہے اور ایک شور مچاتی ہے، اور جس کے پاس سے جایا جاتا ہے وہ بھی دوسرے جانور وہ بھی آوازیں نکالتے ہیں جدائی کے موقع پر۔ تو انسان کا دل تو اس سے بھی زیادہ رقیق ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب وہ دیکھا اس کو تو مجھے رونا آ گیا، اور وہ بھی ایسی آوازیں نکال دی۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے گلا پکڑا ہوا اور وہ رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت اس کو ہم ذبح نہیں کرتے، کہ نہیں ذبح اسی کو کرنا ہے۔ میں نے کہا بھینس کو کہ تو جنت میں میری سواری بنے گی، وہاں جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ جانور جو اللہ کے راستے میں ذبح کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ جنت میں کام آئیں گے، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ اور بندے کے درمیان یہ آڑ بن جائیں گے، دیوار بن جائیں گے، ادھر جنی کہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ جانور جو ہیں اللہ کے راستے میں ذبح کرنے پہ، یہ بڑا مبارک عمل ہے، اور پوری دنیا قربان گاہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے خود، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو اسماعیل علیہ السلام، ان کے فدیہ میں بکرا ذبح کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ بھی آپ فرما سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فرمایا نہیں، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ باپ نیک ہو، بچے کو بتایا جائے کہ تیرا باپ نیک ہے، وہ یہ کام کرتا تھا، تو اس کا بھی جی چاہتا ہے، یہ اور دل کو جو ہے شوق دلانے والی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، لیکن چھری نے جو ہے وہ ذبح نہ کیا۔ بعض یہ کر رہا تھا کہ سب اللہ کے حکم کو پورا کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کرو، وہ منہ کے بل اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو حکم تھا ذبح ہو جاؤ، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، اور چھری کو حکم تھا کہ تو نے ذبح نہیں کرنا، وہ ذبح نہیں کر رہی۔ سب اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اصل تو اللہ کو یہ حکم کو پورا کرنا ہے۔ کہتے ہیں گوشت کی بات نہیں ہے۔ دیکھو اگر صرف گوشت کھانے کا مسئلہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح کرتے، گوشت تو ایک اونٹ کا بھی کافی تھا۔ یہ اپنے کے لیے گوشت کا مسئلہ نہیں، اللہ کے راستے میں یہ خون بہانا یہی پسند ہے اللہ کو، اور اس پر اللہ پاک نے اجر رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا قربان گاہ بنی ہے، اور ہر عبادت کے اندر اللہ پاک نے دنیا کی بھی خیریں رکھی ہوئی ہیں، آخرت کی بھی رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک جمعے پہ بتایا تھا کہ اسلام نے دنیا بھی چمکائی ہے اور آخرت بھی اس سے بنی ہے۔ اب یہ قربانیاں جو لوگ پالتے ہیں، ایک کام نہیں ہے، کاروبار ہے، کوئی رسیاں بنا رہا ہے، کوئی چارہ بنا رہا ہے،
اور کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی پال رہا ہے، کوئی نوکر رکھے ہوئے ہیں، کتنا کام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نماز روزے پہ دیکھا جائے تو کتنا کام ہے نماز کے لیے۔ کوئی ٹوپیاں بنا رہا ہے، کوئی مصلے بنا رہا ہے، کوئی قالینیں بنا رہا ہے، یہ مسلمان ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو وہ کام کرتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں، باقی وہ دوسری چیزوں میں وہ ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں۔ چلو وہ ہر دور میں ہم پیچھے اس بات میں کہ جنگ بدر کے دن ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی تھی، اس کے بعد بھی کتنی تھی۔ ٹھیک ہے طاقت ہونی چاہیے وہ بھی، لیکن مسلمان کے پاس اعمال بھی ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہو، اور جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرے، اس سے جو ہے منع نہیں کیا گیا، لیکن اعمال ضروری ہیں۔ جب اعمال کرے گا اللہ پاک تھوڑے بھی اسباب ہوں گے تو اس میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔